نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم نے شروع کیا ہے مفتی محمد تقی عثمانی کا ترجمہ القرآن اور ساتھ ساتھ ان کی گئی سادہ اور مختصر تشریح۔ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے سورہ البقرہ کا آیت نمبر 132 سے۔ پچھلی سورہ کا تشریح اور ترجمہ سننے کے لیے ملاحظہ فرمائیے چینل کی پچھلی ویڈیوز۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان ویڈیوز کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیے جو روز قیامت آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 132 ترجمہ۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ تو وہ فوراً بولے میں رب العالمین کے ہر حکم کے آگے میں نے سر جھکا دیا۔ یہاں آگے وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ دین اسلام کی حالت پر ہی فوت ہونا، اور یہ دین اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آیت نمبر 133 ترجمہ۔ کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہیں۔ یہ آیت اس کا جواب ہے۔ اس آیت کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا؟ آیت نمبر 133 ترجمہ۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ کمایا تم نے وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس سورہ کا، اس آیت کا صاف صاف مقصد یہی ہے کہ جس نے جو کمایا، جو اعمال کیے، اسی کا حساب اس کو دینا ہوگا، کسی اور سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور روز قیامت بھی یہی ہوگا۔ آیت نمبر 135 ترجمہ۔ اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو انہیں نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہی پیروی کریں گے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔